الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے. جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے. صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے کوئی ایسی عبارت دو، ایسی تحریر دو کہ میں اسے جب بھی دیکھوں اگر غمزدہ ہوں تو خوشی نصیب ہو جائے اور اگر خوشی ہو تو غم کی کیفیت پیدا ہو جائے. وزیر دانا تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا. اس نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جو ہر وقت بادشاہ کے پیش نظر رہتی. وہ تحریر میں لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا. اب بادشاہ جب بھی خوشی میں یہ دیکھتا، تو خوشی کے دن ہوتے جب یہ تحریر دیکھتا تو تحریر پہ لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا. تو خوشی میں یہ تحریر پڑھتا تو غمزدہ ہو جاتا، اور جب غم کی کیفیت ہوتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی دکھ ہوتا، آفت آتی، بلا آتی، ایسی کوئی کیفیت ہوتی، اور جب یہ تحریر پڑھتا تو کیا وہ تحریر پڑھتے ہی کیا پڑھتا؟ یہ وقت گزر جائے گا. تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت گزر جائے گا، یہ عبارت جہاں کئی اپنے اندر اسباق رکھتی ہے، درس رکھتی ہے، وہیں آج کا جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ بھی اس حکایت کے اندر اس موضوع کا بھی مدنی پھول ملتا ہے، اور وہ موضوع ہے صبر. یعنی جب مصیبت، پریشانی، آفت آتی ہے تو یہ ایک جملہ ہے. جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو مل کر کہتا ہے صبر کرو، یہ وقت گزر جائے گا. جو وقت آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، خوشی کا وقت آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے. رات گزر جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. جوانی گزر جاتی ہے، آگے کا عمر کا حصہ آ جاتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے تو جو وقت آیا یہ وقت گزر جائے گا. یہ ایک وزیر کی عبارت تھی، دانا وزیر کی دانا عبارت.
کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ آج ہمارا موضوع صبر ہے، اور اس میں مصیبت پر صبر سے متعلق آج کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے علماء نے صبر کی کئی قسمیں بیان کی ہیں کہ صبر کئی مواقع پر کیا جاتا ہے۔ نیکیوں پر صبر، گناہ پر صبر، اور مصیبت پر صبر۔ ان سب کے انداز مختلف، صبر نصیب ہو جائے تو سب کے ثواب بھی مختلف مرتب کیے جاتے ہیں۔ البتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع جو ہے نا وہ مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے ہے، اور اس میں سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صبر کو لانے کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، اور بے صبری میں جو کچھ مسائل و پریشانیاں اور دیگر آفات گلے پڑتی ہیں، کچھ اس کا بیان بھی آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بائی یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ ملاحظہ فرمایا، ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے و جسم لتھڑ گئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا۔ حضرت سیدنا بائی یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا، یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل کا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر ہمیں صاف فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب الانام عز و جل کے ہر کام حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تکلیف پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات کفارہ سیئات، یعنی کہ گناہوں کیا کفارے کا باعث اور ترقی درجات ہوتی ہے، اس سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں پر غور کریں نا تو ہماری مصیبتوں میں ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت جسے کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور شعر آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بیانات میں سنتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یہ ان اشعاروں کو جب ہم پر مصیبت آئے، ہم پر پریشانی آئے، ہم پر بلا آئے، ہم پر آفت آئے، ہماری مال میں، ہماری جان میں، ہماری اولاد میں،
کسی طرح بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی طرح ہمیں کوئی دکھ پہنچا، کسی طرح ہمیں کوئی آفت و بلا نے گھیر لیا، مال ہلاک ہو گیا، اولاد انتقال کر گئی، گھر جل گیا، تباہ و برباد ہو گئے، جس کو کہتے ہیں کہ محل میں رہتے تھے سڑک پر آ گئے، اس پر اگر اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ شعر کہا جائے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، اور پھر خود کو صبر دے کیا کہہ کر، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں تم کو اس آیت کی خبر نہ دوں جو اللہ عز و جل کی کتاب میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تم پر جو بیماری آتی ہے یا کوئی سزا ملتی ہے یا دنیا میں مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ دوبارہ پھر آخرت میں سزا دے، اور اللہ عز و جل نے جس گناہ کو دنیا میں معاف فرما دیا تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے کہ ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاش جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے اس وقت یہ ذہن بنانا نصیب ہو جائے کہ شاید آخرت کے بجائے دنیا میں ہی سزا دے دی گئی ہے، اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں قبر یا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری ہو، دیگر مسائل ہوں جو کہ جانے کا نام تک نہیں لے رہے، ہر موقع پر صبر صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور آخرت کا ثواب و اجر حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ سبحان اللہ۔ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے،
اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا علیہم رضوان پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھیں، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے۔ میں کہیں بے صبری کر کے آخرت کی سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں، کیونکہ جب اس طرح کے ہم تصورات قائم کرتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے بارے میں جیسا بھی بیان ہوا، تو ان کی یاد کو اپنے ذہن میں لائے، ان کے واقعات اپنے ذہن میں لائے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام پر جو مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ایک تو بہت ہی مشہور ہے حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے، دعائیں دی جاتی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کبھی غور کیا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اتنے دولت مند تھے کہ آپ کی زرعی زمین جس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، فصل اگائی جاتی ہے، زرعی زمین کے لیے آپ کے پاس 500 جوڑیاں تھی بیلوں کی، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ اور بکریاں تھیں، ایک قول کے مطابق 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں، اور طرح طرح کی نعمتیں آپ کو حاصل تھیں، نیاز مند اور بہت کچھ آپ کو عطا ہوا۔ جب آزمائش آئی، امتحان آیا، ساری کھیتی باڑیاں اجڑ گئیں، آگ لگ گئی، راکھ کا ڈھیر بن گئی، مویشی مر گئے، بچے اور بچیاں بڑے بھائی کے مدعو تھے دعوت پر، مکان گرا، سب ہلاک ہو گئے، نیاز مند چھوڑ کر چلے گئے، اور بھی مختلف امراض اور مختلف پریشانیاں آپ پر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا، اور جو چیزیں چلی گئی تھی وہ پہلے سے بہتر انداز میں واپس لوٹ کر آئیں۔ بعض کے قول، ایک قول کے مطابق 7 برس، بعض اقوال کے مطابق 18 یا 19 برس کا وہ وقت تھا جو آپ پر پریشانی اور یہ آزمائش کا وقت گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کبھی غور کیا؟ کہاں سے چلے؟ اپنے والد صاحب سے جدا ہوئے، بھائیوں نے حسد کیا، اندھے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکالے گئے، کنویں سے مصر کے شہر میں پہنچے، وہاں بطور غلام بنا کر آپ کو فروخت کیا گیا، آپ پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، آپ کے بعد طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ آپ کے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زلیخا کی وجہ سے تہمت لگائی گئی، طرح طرح کی پریشانیاں آئی، اس میں بھی آپ کو جیل کے اندر بند کیا گیا، آپ نے قید و بند کی زندگی گزاری۔ آخر کار ہم نے دیکھا کہ جس مصر کے شہر میں اللہ کے اس نبی کو بطور غلام بنا کر فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وقت وہ آیا کہ اس زمین پر اتنے سے سارے ہر طرف سے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بنا دیے گئے، غلام بن گئے۔ پوری تفسیر یوسف کے اندر سارے مضامین موجود ہیں۔ صبر کیا، آزمائش پر صبر کیا، شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے، انہوں نے اپنی بیٹے کی جدائی پر صبر کیا، اور ایسی جدائی تھی کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن کرتا آپ کی مبارک آنکھوں پر پھیرا گیا، جس سے آپ کی روشنی بحال ہو گئی آنکھوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ جب قرآن پاک کے اندر سے کئی مضامین ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ستایا، کفار مکہ نے بہت کچھ اذیتیں دی، بہت کچھ تکلیفیں دی، اور جب بہت تکلیفیں بڑھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرماتا جس میں انبیاء کرام کے مبارک تذکرے ہوتے تھے، ان کے واقعات ہوتے تھے کہ ان کی مصیبتوں کو یاد کیجئے، ان کی مصیبتوں کو یاد کیجئے، ان کی پریشانیوں کو یاد کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیاں جو ان پر آئیں اس کو یاد کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ بندہ غور تو کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر غور کرے،
صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر غور کرے، کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا. بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، مال کی تکلیف، شہر سے ہجرت کرنے کی تکلیف، بیوی بچوں سے جدائی کی تکلیف، ماں باپ سے بچوں کی جدائی کی تکلیف. کاروبار ختم ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی، ان کی معیشت ختم ہو گئی. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سفر اختیار کیا، تکلیف 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 تکلیف. غزوہ بدر میں تکلیف، غزوہ احد میں تکلیف، غزوہ احزاب میں تکلیف. کتنے غزوات ہیں، ان میں کیسی کیسی تکلیف ہے، لیکن صبر کیا، جمے رہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا وہ سفر جسے ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے، اس پر کتنا صبر کیا. اور اس صبر کا اجر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو فاتح مکہ بنا کر پھر مکے میں دوبارہ داخل فرما دیا. صبر کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. طائف کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. حرم پاک میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر چادر کا پھندا ڈال کے کسا گیا، میرے آقا نے صبر کیا. کچرا اور کوڑا پھینکا جاتا، میرے آقا نے صبر کیا. آپ کی شہزادی کو تکلیف دی گئی، میرے آقا نے صبر کیا. شہزادے کا انتقال ہوا، میرے آقا نے صبر کیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی، میرے آقا نے صبر کیا. آپ کے مبارک صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا. آپ کے صحابہ کرام کو آپ کے سامنے ستایا گیا، آپ نے صبر کیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کو زہر دیا، آپ نے صبر کیا. امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے روز کے، انہوں نے صبر کیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا. خود میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو کتنا ستایا گیا، آپ نے صبر کیا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ بات منقول ہے کہ دین مکمل صبر کا نام ہے. دین سراپا صبر ہے، پورا صبر ہے. دین ہر طرف صبر ہی صبر ہے. اور کریں گے کیا صبر نہیں کریں گے تو؟ ہر طرف صبر کا درس ہے. صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. ہماری بے صبری ہماری کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتی، البتہ ملنے والے اجر کو ضائع کر دیتی ہے. بے صبری ہر طرف صبر ہی کا درس ہے. آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے، اٹھیے نماز پڑھیے، صبر کیجئے. اٹھیے اور نماز پڑھیے اور صبر کیجئے. آپ کے سامنے گناہ منہ کھولے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، گناہ سے بچیے اور صبر کیجئے. ماں باپ کو اولاد ستا رہی ہے، اولاد کی تربیت کیجئے، صبر کیجئے. اولاد پر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کا ادب کرے اور صبر کرے. بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی کی تربیت کرے، صبر کرے. شوہر ستاتا ہے، شوہر کی مصیبت پر، شوہر کی آفت پر بیوی صبر کرے. ہر طرف صبر ہی صبر ہے. آپ سڑک پر جا رہے، پیچھے سے زوردار ہارن بج رہا ہے، صبر کیجئے. کسی نے گاڑی مار دی، صبر کیجئے. کسی نے گریبان پکڑ لیا، صبر کیجئے. ہر طرف صبر ہی صبر ہے اگر کرے تو. اور جو صبر کرے اس کے لیے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑا اعلان قرآن نے کر دیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیجئے. ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا، ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا. ہم صبر کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن بے صبری کرنے کے بعد، ساری بھڑاس نکال دینے کے بعد، سارا غصہ نکال دینے کے بعد، جو کچھ اس وقت ہم کر سکتے تھے کر گزرنے کے بعد، پھر کوئی آ کر گلے پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا، ارے بھائی صبر کرو. تو ہم کہتے گلے مل کر، ارے بھائی اب صبر کے سوا چارہ کیا. ارے اب کون سا صبر رہا یار؟ ساری صبر کی حدیں، جو بے صبری کی حدیں تھی، سب تو پھلانگ گئے. اب کون سا صبر رہ گیا؟ صبر تو مصیبت کے وقت جو پہلا وقت تھا، اسی وقت صبر کرنا تھا. وہ پہلا جو ایک مصیبت آئی، اسی وقت صبر کرنا تھا. زبان گنگ ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، سر اللہ تعالیٰ کی رضا پر جھک جائے. لیکن یہاں ہم صبر کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ بات سوئے سے ہوتے، صبر کہاں سے لائیں؟ یہاں یہ کہتے ہیں صبر کہاں سے لائیں؟ تو بھائی صبر کو بازار میں تھوڑی کو ملتا ہے کہ صبر کہاں سے لائیں. اللہ سے دعا کریں،
اپنی تربیت کریں، ہم اپنا ذہن بنائیں صبر کا. تو اس طرح بزرگوں کو یاد کر کے، اسلاف کو یاد کر کے ہم اپنے اندر جو مصیبت ہم پر آتی ہے اس پر صبر پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. حکمتیں جو مصیبت میں جو حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس پر غور کیجیے، اس سے صبر. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب العزت، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرات کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں. مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر غیر مسلم کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا اور مصیبت اس سے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا. حکمت پر غور کریں. منقول ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش سے. پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے. پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے. گاڑیوں، عمارتوں، دولتوں، صحتوں اور طرح طرح کی نعمتوں کی اپنے اوپر کثرتوں کو دیکھ کر ڈر جانا چاہیے کہ یہ دنیا میں نیکیوں کی جزا نہ ہو، اور غربتوں، آفتوں، بیماریوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا اپنے اوپر سلسلہ دیکھ کر صبر اور دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخرت کی راحت سامانیوں کا پیش خیمہ ہو. اللہ عز و جل سے ہم دونوں جہاں کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہ نہ وہ، نہ یہاں سزا نہ وہاں کی کوئی تکلیف. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. بعض حضرات جن پر پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں میٹھے ڈسمبر میں بڑے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ
692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب میں ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے صراحت فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا صریح کفر ہے. جی ہاں، سنا جو سوال کیا گیا اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ جواب قطعی کفر ہے، اور معترض یعنی اعتراض کرنے والا کافر و مرتد. پھر ایک سوال ہوا. یہ سوال یوں سمجھیے کہ کئی ذہنوں میں ابھرنے والے سوال کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ آخر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے. اب اس کا تفصیلی جواب دل کے کانوں سے سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا. جہاں جہاں اسلامی بھائی بیان سن رہے ہیں اپنے کام کا چھوڑ دیں. یہ اس وقت بہت ہی اہم سوال اور اس کا انتہائی اہم جواب اللہ عز و جل پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے، اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے. اللہ عز و جل خالق و مالک ہے. اسی عز و جل کے پیدا کردہ بندے کا اس رب پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے. معاذ اللہ عز و جل اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ میں جو کچھ آئے گا وہ کہتا پھرے گا کہ مثلا اللہ عز و جل نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے. کیوں؟ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو، یا جو غلطیاں یا غلط فیصلے وغیرہ کرتا ہو، جبکہ رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات ہر طرح کی خامی و خطا سے پاک ہے. ہاں یہ بات جدا ہے کہ ناقص العقل بندہ بعض باتوں کی مصلحتیں نہ سمجھ پائے. بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے. زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے. اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد 29 میں موجودہ ایک تفصیلی فتوے سے سرخیوں اور امیر حسن فرماتے اپنی بساط بر تسہیل یعنی آسان کے ساتھ اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اعتراض کرنا کیوں کفر ہے، اس کا جواب انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ میرے کا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن جریر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مولا عز و جل نے رسول کر کے فرعون کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا ہوئی فرعون ایمان نہ لائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا پھر میرے جانے سے کیا فائدہ ہے. اس پر 12 علماء ملائکہ عظام علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے، یہ وہ راز ہے کہ با وصف کوشش یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم پر بھی نہ کھلا. اور آخر نفع بعثت یعنی رسول کے بھیجنے کا فائدہ سب نے دیکھ لیا کہ دشمنان خدا ہلاک ہوئے، دوستان خدا نے ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے عذاب سے نجات پائی. ایک جلسے میں 70,000 ساحر سجدے میں گر گئے اور ایک زبان بولے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. ترجمہ کنز الایمان، ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے یہ امیر سنت فرما رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اللہ عز و جل پر اعتراض نہیں کرتے. سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے دل میں خیال آنا معاذ اللہ بر بنا اعتراض نہیں،
حکمت پر غور کرتے رہنا تھا. حکمت پر غور کرتے ہوئے آپ کو حکمت کانوں سے سنانے بتانے کے بجائے آنکھوں سے دکھانے کی ترکیب فرمائی گئی. اور وہ یہ کہ فرعون چونکہ شقی ازلی یعنی ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا، اس لیے ایمان نہ لایا. مگر آپ کے اس ازلی کافر کے پاس نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمانے کے لیے تشریف لے جانے کی برکت سے 70,000 جادوگر ایمان لے آئے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں مولا عز و جل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی اور آسمانی کتاب کے تمام جہاں کو ایک آن میں ہدایت عنایت فرما دے. کہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں یہ وضاحت موجود ہے ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن، مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف حصہ رکھا ہے. مختلف الگ الگ حصہ رکھا ہے. وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو بھوک ہی نہ لگتی، یا بھوکے ہوتے تو کسی کا صرف نام پاک لینے سے، کسی کا ہوا سونگھنے سے پیٹ بھرتا، زمین جوتنے یعنی ہل چلانے سے، روٹی پکانے تک جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں کسی کو نہ ہوتی. مگر اس رب عز و جل نے یوں ہی چاہا اور اس میں بھی بے شمار اختلاف فرق رکھا. کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں پیٹ اس کے در سے پلتے ہیں، اور کسی پر اس کے اہل و عیال کے ساتھ 3 دن کے فاقے گزارے گئے. الغرض میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نیرنگی دنیا ہے، مگر احمق و بد عقل یا اجہل بد دین یعنی سخت جاہل و گمراہ، وہ اس کی ناموس بارگاہ عظمت میں، اللہ عز و جل کی ناموس بارگاہ عظمت میں چوں چرا کر کرے کہ یوں کیوں کیا، یوں کیوں نہ کیا. سنتا ہے، اس کی شان ہے. پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 یفعل اللہ ما یشاء. ترجمہ کنز الایمان اللہ عز و جل جو چاہے کرے، اس کی شان ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. ترجمہ کنز الایمان پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1 بے شک اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے جو چاہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سے سوال ہوگا. اب بڑی پیاری مثال دی جا رہی ہے. یہ جو اللہ عز و جل پر اعتراض کا دروازہ کھولتے ہیں نا، اللہ عز و جل پر اعتراض کی باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کا موقع دیا جاتا ہے، اعتراض کے سوالات قائم کیے جاتے ہیں، رب پر اعتراض. اب ایک عقلی دلیل بڑی پیاری مثال دی جا رہی ہے. لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 148 148 پر زید نے روپے کی 1000 اینٹیں خریدی، 500 مسجد میں لگائیں، 500 استنجا خانے باتھ روم میں لگائیں، وہ بھی قدمچوں میں جہاں پاؤں رکھ کر آدمی بیٹھ کر فراغت لیتا ہے، قدمچوں میں. کیا اس سے کوئی الجھ سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی، ایک مٹی سے بنی ہوئی، ایک بھٹی سے پکی ہوئی، 1 روپے کی مول لی یعنی خریدی ہوئی، 1 ہی روپے کی خریدی ہوئی 1000 اینٹیں تھیں. ان 500 میں کیا خوبی تھی کہ مسجد میں صرف کی، اور ان میں کیا عیب تھا کہ اسے نجاست خانے میں لگا دی. اگر کوئی احمق اس اپنے پلے سے اینٹیں خرید کر لگانے والے سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا میری مل تھی میں نے جو چاہا کیا. کیا کہے گا؟ میری مل تھی میں نے جو چاہا کیا. جب مجازی یعنی غیر حقیقی جھوٹی مل کا یہ حال ہے تو حقیقی سچی مل کا کیا پوچھنا. ہمارا اور ہماری جان و مال اور تمام جہان کا وہ اکیلا پاک نرالا سچا مالک ہے. اس کے کام، اس کے احکام میں کسی کو مجال دم زدن یعنی دم مارنے کی اجازت نہیں. کیا معنی؟ کیا کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ یا اس پر افسر ہے؟
اسے کیوں اور کیا کہے؟ مالک علی الاطلاق، یعنی مالک کے مطلق، ہر کام کا مالک و مختار ہے، بے اشتراک ہے یعنی شرکت سے پاک، جو چاہ کیا جو چاہے کرے گا، ذلیل فقیر، بے حیثیت حقیر، اگر بادشاہ جبار سے الجھے تو اس کا سر کھجایا ہے، شامت نے گھیرا ہے، اس بادشاہ سے الجھنے والے سے ہر عاقل یعنی عقل مند یہی کہے گا او بد عقل بے ادب، اپنی حد پر ہے۔ جب یقیناً معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل اور جمیع کمالات صفات میں یکتا و کامل ہے، تو تجھے اس کے احکام میں دخل دینے کی کیا مجال ہے؟ ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ افسوس کہ دنیاوی، مجازی، غیر حقیقی جھوٹے بادشاہوں کی نسبت تو آدمی کو یہ خیال ہو اور مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی اللہ عز و جل کے احکام میں رائے زنی کرے۔ سلاطین تو سلاطین، یعنی بادشاہ یہ بڑے بڑے تو اپنی جگہ پر ہیں، اپنا برابر زئی بلکہ اپنے سے بھی کم رتبہ شخص، بلکہ اپنا نوکر یا غلام بھی، جب کسی صفت کا استاد ماہر ہو اور خود یہ شخص یعنی اس نوکر کا سیٹھ اگر اس سے آگاہ نہیں تو اس کے اکثر کاموں کو ہرگز نہ سمجھ سکے گا کہ یہ سیٹھ اتنا ادراک یعنی شعور ہی نہیں رکھتا۔ اگر عقل سے حصہ ہے تو سیٹھ ہونے کے باوجود اس نوکر پر معترض بھی نہ ہوگا، جان لے گا یہ اس کام کا استاد و حکیم ہے، میرا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، غرض اپنی فہم عقل اور قاصر ناقص جانے گا، اپنی عقل کو ناقص جانے گا، نہ کہ اس نوکر کی حکمت کو۔ پھر رب الارباب، حکیم حقیقی، عالم السر والخفی، عز و جل کے اسرار یعنی بھیدوں میں خوض یعنی غور کرنا اور جو سمجھ میں نہ آئے اس پر معترض ہونا، اگر بے دینی نہیں تو جنون یعنی پاگل پن ہے، اور اگر جنون نہیں تو بے دینی ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ آگے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت پھر کلاس لے رہے ہیں، پھر پیشی لے رہے ہیں ان اعتراض کرنے والوں کی، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو غفلت کی اور اس طرح کی ایک لاجک کی کمبل اوڑے سوئے ہوئے ہیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ارے اٹھو، کس لاجک کے پیچھے پڑے ہو، کس عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اللہ پر اعتراض کرتے ہو۔ سنو، اعلی حضرت فرماتے ہیں اے عزیز، کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی۔ آئے کیا پیاری بات کر دی میرے اعلی حضرت نے، کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، مقناطیسی قوت دیا ہوا لوہا ستارہ قطب کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رخ قطب تارہ کی طرف ہی رہتا ہے، مگر اس کی حقیقت تک کوئی، اس کی تہ میں کوئی نہیں جا سکتا، اس کی تہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس خاکی زمینی لوہے اور اس افلاکی آسمانی ستارے میں کہ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے باہم کیا الفت ہے، اور کیوں کر اسے اس کی جہت یعنی سمت کا شعور یعنی سمجھ ہے۔ اور ایک یہی نہیں، عالم میں ہزاروں ایسے عجائب ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ خاک چھان کر مر گئے اور ان کی تہ بھی نہ پا سکے۔ پھر اس نہ جاننے سے ان باتوں یعنی ان ہزاروں عجائبات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں پتا تو اس کا انکار کر دے۔ آدمی اپنی جان ہی کو یعنی اپنے ہی بارے میں بتائے کہ وہ کیا شے ہے جسے یہ میں کہتا ہے کہ میں ہوں، خود کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں، خود کو جو میں کہتا ہے، اور کیا چیز جب نکل جاتی ہے تو مٹی کا ڈھیر بے حس و حرکت رہ جاتا ہے، ایک روح ہی تو نکلتی ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس مقام پر اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کے حوالے سے بڑی واضح مثال، قرآنی آیات، روایات، عقلی اور نقلی دلائل دے کے سمجھایا، اور وہ اعلی حضرت کا ایک قول جو فتح و رضیہ میں لکھا ہے، بندے ہو بندے رہو، بندے ہو بندے رہو، ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے،
ہمارا کام اس رب کی عبادت کرنی ہے. اس رب نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس رب کی وحدانیت پر، اس رب کی حکمتوں پر اعتراض کرنا کیا یہ بندے کا کام ہے؟ یہی دروازہ بند کر دو. سوال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا، اور اللہ نہ کرے اس کا کوئی شافی کافی جواب نہ آیا، اس کا بنے گا کیا؟ یہی بند کر دو. اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وضاحت کی، اسے لے لیجئے اس کتاب کو. یہ کتاب، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ صفحہ نمبر 141 141 سے شروع ہو کر 152 152 تک یہ سارا مضمون چل رہا ہے. اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کے حوالے سے 2 سوال کے جوابات دیے گئے. یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے. اب تک نہیں پڑھی تو اسے پڑھیے، اور اس وقت تک پڑھتے رہیے جب تک کہ ایک ایک بات سمجھ میں نہ آ جائے. یہ ایمان کی حفاظت کی کتاب ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. فرض علوم میں سے یہ انتہائی اہم ترین علوم ہے. ایمان سے تعلق ہے اس کا، کہ آدمی کون سا جملہ کہتا ہے ایمان برباد ہو جاتا. جیسے اللہ ہی پر اعتراض کرنے کے حوالے سے ابھی آپ کو میں نے یہ مضمون پڑھایا. اب جس پر مصیبت آتی ہے، جس پر پریشانی آتی ہے، جس پر آفت آتی ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ کلمات ادا کرتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اسی کتاب کے اندر اس کی مثالیں لکھی ہیں. جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا؟ اب کیا چاہتا ہے؟ یا اب کیا باقی رہ گیا؟ یہ قول کفر ہے. کسی مسکین نے اپنی محتاجی دیکھ کر یہ کہا، اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے. آخر یہ کیا انصاف ہے؟ ایسا کہنا کفر ہے. ایک اور مثال سنیے. آپ کے اللہ نے اس ظالم شخص کو کچھ نہ دکھایا، یہ کلمہ کفر ہے. اگر کسی بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ کافر ہے. ایک اور مثال. اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا، یہ کلمہ کفر ہے. ایک اور مثال. اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے. اب بندہ غور کرے. میں نے یہ چند مثالیں آپ کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کئی مضامین اس کتاب میں موجود ہیں. وجود الہی کے انکار کے متعلق، اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں سوال جواب، اللہ عز و جل کی توہین کے بارے میں سوال جواب، اللہ عز و جل پر اعتراض کے بارے میں سوال جواب، قرآن پاک کی توہین کے بارے میں سوال جواب، نبی کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، معراج شریف کے انکار کے بارے میں سوال جواب، نعتی اشعار و شعراء کے بارے میں سوال جواب، انبیاء کرام کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، سادات کرام کی توہین کے بارے میں سوال جواب، عربوں کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، فرشتوں کی توہین کے بارے میں سوال جواب، جنات کے بارے میں سوال جواب، قیامت کے بارے میں سوال جواب، شریعت کی توہین کے بارے میں سوال جواب، عالم دین کی توہین، اذان کی توہین، نماز کی توہین، رمضان کے روزے کی توہین کے بارے میں سوال جواب، زکوٰۃ کے انکار کے بارے میں سوال جواب، گناہوں کے ذریعے ہونے والے کفریات کے بارے میں سوال جواب، حرام کو حلال کہنے کے بارے میں سوال جواب، سنتوں کی توہین کے بارے میں سوال جواب، کفریہ وساوس کے بارے میں سوال جواب، کفار سے دوستی وغیرہ کے بارے میں سوال جواب، ارادہ کفر کے بارے میں سوال جواب، کفر پر مجبور کیے جانے کے بارے میں، کفریہ افعال کے بارے میں، فوتگی میں بکے جانے والے کفریات کے بارے میں، مذاق میں کفریات بکنے کے بارے میں سوال جواب، گانوں کے 35 کفری اشعار، میاں بیوی کے متعلق کفریات کے بارے میں، انشاءاللہ کا مذاق اڑانے کے بارے میں، کرسچنوں وغیرہ کے بارے میں، کافر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوال جواب، تجدید ایمان، تجدید نکاح کا طریقہ، متفرقات اور نہ جانے کیا کیا مواد اس کتاب جو 692 صفحے کی اس میں مواد موجود ہے، اس میں موجود ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے. اس موضوع پر روئے زمین پر اردو میں لکھی گئی، بلکہ واللہ اعلم کسی زبان میں اس انداز سے مفتاب قول لے کر، پاک و ہند کے علماء سے تصدیق لے کر، انہیں پڑھا کر
شائع کی گئی، میرے نقطہ نظر کے مطابق، یاد ہے میری نظر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی اگر ہوتا بتا دیجئے گا، یہ روئے زمین کی اکلوتی کتاب ہے، اکلوتی کتاب ہے، ساری دنیا کو اس کتاب کی حاجت، بالخصوص مسلمان اس کو پڑھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمارے علماء دین نے، مفتیان کرام نے جو اس کتاب کی تصدیق میں اور اس کے متعلق تاثرات لکھے، یہاں تک لکھا کہ جامعات کے اندر جو علماء پڑھاتے، جامعات کے نصاب میں اس کتاب کو داخل کیا جائے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں اس کتاب کو داخل کیا جائے کہ یہ کتاب ایمان کو بچانے والی ہے، نہ صرف ایمان کو بچانے والی ہے بلکہ ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس سے پڑھنے والا اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اس کا پڑھنے والا عشق رسول کو حاصل کرتا ہے، اس کا پڑھنے والا عشق صحابہ کو پاتا ہے، اس کا پڑھنے والا عشق اولیاء کو پاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان کتنی اعلیٰ شے ہے، اس کے پڑھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ ایمان برباد ہونے کی صورت میں کس قدر دنیا اور آخرت کی بربادی چھپی ہوئی ہے، اس کے پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس طرح ایمان کے برباد ہو جانے کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، مصیبتوں آفتوں پر صبر آ جاتا ہے اگر اس کتاب کو پڑھ لیا جائے تو۔ کون کون پڑھے گا؟ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کیجئے، یہ عام بھی ہے اور چکنے کاغذ میں بہت خوبصورت اور پیکنگ کے ساتھ، آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا ہوگا کتاب ہے، اس کو تحفے میں دیجئے، ایک ایک کو بانٹیے، بیچیے، گھر گھر کتاب پہنچائیے، یہ سمجھیے کہ یہ اس موضوع کا یہ حصہ بن گیا۔ اس کتاب کو جنہوں نے پڑھا، ایک اسلامی بھائی ہیں، بالکل عام اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، ان کا مجھے ایس ایم ایس آیا، میں ہر صفحے پر توبہ کرتا گیا ہوں، ہر صفحے پر میں نے توبہ کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اسے پڑھیے، لیجئے اور تقسیم کیجئے، اس میں بالکل آپ کوتاہی ہم نہ کریں، تعامل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات کر رہا تھا مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، مثال کے طور پر ابھی جیسے پچھلے دنوں 10 محرم الحرام کی بات ہے کہ ہمارے باب المدینہ کراچی کے ایک انتہائی اہم اور کاروباری مرکز میں آگے لگ گئی، کئیوں کے مال و اسباب ختم ہو گئے، بیچاروں پر بڑی آزمائش آئی، مصیبت آئی۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان کی تسلی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو نصیحتوں کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے مختلف نیتوں کے ساتھ وہاں جن جن کے عاشقان رسول کے نقصانات ہوئے ان کے لیے مکتوب روانہ کیے، تحریر۔ الحمدللہ مجھے بھی وہ مکتوب پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں سوچا کہ یہ اتنا اہم اور قیمتی مکتوب، اگرچہ وہاں کئیوں کے ہاتھوں میں ابھی تک پہنچ چکا ہے مکتوب، اور جو ہمیں مزید نام مل رہے ہیں ان تک مکتوب پہنچانے کی ہم ترکیب بنا رہے ہیں، لیکن ایک ذہن میں خیال آیا کہ اتنا اہم مکتوب کہ مختلف مصیبتیں مختلف لوگوں پر دنیا بھر میں آتی، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ مکتوب ہم ہفتہ وار اجتماع میں پڑھ کر سنا دیں۔ تو آئیے میں امیر سنت کا وہ مکتوب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو اور ہمیں بھی صبر کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ اس میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ دل جوئی کیسے کی جاتی ہے، مکتوب کیسے لکھا جاتا ہے۔ نام وغیرہ لکھنے کے بعد اپنا، ان کا تو نام نہیں لکھا جن کا، کیونکہ وہ تو یہی تھا کہ جو ملے ان کو نام لکھ کر ان عاشقان رسول کو دے دیا جائے۔ سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت۔ اب کی بار یوم عاشورہ 1431 ہجری آپ کے لیے سخت امتحان کا سامان لایا۔ باب المدینہ کی بار رونق شاہراہ یعنی محمد علی جناح روڈ یکا یک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔
ہر طرف انسانی اعضا بکھر گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضا کا سینہ لرز اٹھا۔ 100 کروڑ افسوس خدا سے ڈرنے اور اس سانحے جاں کا سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہمارے یہاں کے بعض مجرمانہ ذہنیت کے حامل درندہ صفت انسان مزید وحشت و بربریت پر اتر آئے اور حسب روایات سابقہ آتش و خون سے کھیلنے میں مشغول ہوئے۔ لوٹ مار مچائی، جہاں جہاں بن پڑا آگ لگائی، بے شمار دکانیں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئیں، کئی عمارتیں ڈھہ پڑیں اور ظالموں نے آن کی آن میں اربوں روپے کی مالیات کے اسباب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ نہ جانے کتنے ہی مظلوم مسلمان گھر سے بے گھر ہو گئے، بے شمار غریب ملازمین بے روزگار ہوئے، نہ جانے کتنے ہی ستم زدوں کی زندگی بھر کی پونجی آتش زدگی نظر ہو گئی۔ انہی مظلوموں میں سے ایک آپ بھی ہیں جس کو یہ مکتوب جائے گا، ایک آپ بھی ہیں۔ آپ جناب کو بھی خاصا خسارہ بھگتنا پڑا، سخت صدمے پہنچے، دل خون رویا، گھر میں بھی ہر طرف صف ماتم بچھ گئی اور کنبے کا بچہ رنجیدہ ہو گیا۔ بس صبر صبر اور صبر کیجیے۔ خواہ مخواہ کی قیاس آرائیاں اور گلے شکوے کرنے کے بجائے مسلم شریف کی حدیث پاک کی تعلیم کے مطابق دامن صبر تھام کر کہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی وہی ہوا جو خدا عز و جل نے مقدر کیا۔ دعا ہے خدا بے نیاز و کارساز عز و جل آپ پر اور آپ کے اہل خاندان پر رحم فرمائے، نقصان کا نعم البدل نصیب کرے، پہلے سے بہتر روزگار عنایت فرمائے، آپ کے خزاں رسیدہ چمن کو باغ و بہار بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، میری آپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 600 تا 612 سے منتخب کر کے اس واقعہ ہائلہ کی مناسبت سے رنج و مصیبت کے فوائد اور فضائل کے متعلق لفظ امام حسین کے 8 حروف کی نسبت سے 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتا ہوں، کاش آپ کے زخم جگر کو مرہم میسر آ سکے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے صحیح مسلم کا حوالہ یہاں موجود ہے۔ دوسرا، مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں، اور مومن آفات مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کاٹنے تک بالکل نہیں ہلتا۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ چوتھا، مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ پانچواں، مصیبت اپنے صاحب یعنی مصیبت زدے کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ چھٹا، نمبر 6، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ نمبر 7، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 8، جب کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ برائے کرم
دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے بھی جد و جہد فرماتے رہیے. نماز با جماعت کی پابندی کیجیے. فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیے. زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ طبرانی کی حدیث پاک میں ہے، خشکی و تری میں جو مال تلف یعنی برباد اور ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہر جمعرات تشریف لاتے رہیے. ہر ماہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی ترکیب رکھیے. مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کرتے رہیے کہ اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت اور عبادت کی طرف رغبت ملے گی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مختصر سا مکتوب امیر اہل سنت نے ان عاشقان رسول کو لکھا جن کے ساتھ یہ نقصانات ہوئے. الحمدللہ ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ان کے نام ملتے ہیں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی ان تک یہ مکتوب پہنچاتے رہتے ہیں. الغرض بات میں دوبارہ وہیں لاتا ہوں کہ یہ جملہ اپنے سامنے رکھیے، یہ وقت گزر جائے گا. جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بادشاہ کو جو وزیر نے عبارت لکھ کر دی کہ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ مجھے ایسی عبارت لکھ کر دو کہ میں غم میں دیکھوں تو خوشی مل جائے اور خوشی میں دیکھوں تو غم مل جائے. تو بادشاہ کو وزیر جو عقل مند تھا اس نے عبارت لکھ کر دی، یہ وقت گزر جائے گا. جب خوشی میں دیکھے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غم ملے گا، اور جب غم میں پڑے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو خوشی نصیب ہو جائے گی. تو وقت گزر جاتا ہے. ہمارا بھی جیسے دن رات کا وقت گزر ہی رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے. انبیاء کرام کی اور دیگر اسلاف و بزرگان دین کی مصیبتوں کو یاد کریں اور اپنے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر بھی اختیار کیجیے کہ کئی مصیبتیں، کئی پریشانی یہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے سے بھی ٹل جاتی ہیں. میں عرب امارات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک مبلغ ملے وہاں، ایک اسلامی بھائی ملے، پینٹ شرٹ میں تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، خشخشی داڑھی جو آج کل جو فیشن کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے. یہ ہلکی ہلکی داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. پوری ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے. اس کی ہلکی پھلکی داڑھی تھی. تو کرائسس آتے ہیں، پریشانیاں، رزق، نوکری چلی گئی اس بیچارے کی. ملاقات ہوئی، کہا کہ وہ نوکری چلی گئی. اب وہ بتا رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کریں. بہار ہے یہ ایک مدنی قافلے کی بہار ہے. تو انہوں نے اپنی بہار یہ بیان کی کہ کرائسس آئے تھے، کمپنی بند ہو گئی اور میں بھی مقروض ہو رہا تھا، نوکری مل نہیں رہی تھی. تو میں اپنے ملک پاکستان واپس جا رہا تھا. اسلامی بھائی مجھے ملے، وہاں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ماشاءاللہ زبردست اجتماع ہوتا ہے. تو وہ بتانے لگے کہ میں جا رہا تھا تو مجھے مبلغ نے انفرادی کوشش کی، غم خواری کی اور میری خیر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، کیا پتہ کام ہو جائے. جا ہی رہے نا. اس نے کہا کہ میں جا تو رہا تھا، چلو 3 دن کے مدنی، وہاں بھی الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ یہ چند دنوں میں، کل پرسوں جو بھی دن تھا وہ میں ابھی یادداشت کے مطابق یہ باہر بیان کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے نیت کر لی اور میں مدنی قافلے کا کہ میں اس دن جاؤں گا. اگلے دن، کیونکہ میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی تو کی ہوئی تھی نوکری کے لیے، اگلے دن ہی کسی کمپنی سے مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کل سے ہی ہمارے یہاں پر نوکری جوائن کر لیجئے. اس کا جذبہ دیکھیے. کیا میں تو نوکری کے پیچھے پاگل ہوا تھا، اب یہ مجھے مکتوب ملا، وہ اس کا جاب لیٹر مل گیا. لیکن مجھے یہ ہوا کہ میں نے ابھی کل نیت کی اور آج مجھے نوکری مل گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل سے جوائن کریں، تو کیا میں قافلے میں سفر نہیں کروں گا؟
جس قافلے میں سفر کی نیت سے ہمیں نوکری ملی، میں احسان فراموش کیسے بنوں؟ اس نے اپنی کمپنی کو کہا کہ میں نے قافلے کی نیت کی ہے، میں اس دن قافلے سے واپس آؤں گا، پھر آپ کی نوکری جوائن کر سکتا ہوں۔ کمپنی نے اس کی درخواست بھی منظور کر لی، وہ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ وہ اسلامی بھائی جو چند دنوں پہلے جب یہ باہر بیان کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے مطلب وہ پینٹ شرٹ اور وہ پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی اجتماع وغیرہ میں۔ سر پر سب امامے کا تاج، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور بدن پر مدنی لباس تھا۔ مدنی قافلے کی نیت نے نہ صرف نوکری کا ذریعہ بحال کر دیا، امامے کا تاج بھی دے دیا، چہرے پر داڑھی مبارک بھی سج گئی، اور فیشن سے جان چھٹ کر مدنی آقا کی سنتوں بھرا مدنی لباس بھی عطا ہو گیا۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے الحمدللہ وہ پریشانیاں، وہ مشکلات، وہ آفتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک کہتا کچھ بھی نہ ہو، آپ گئے اور آ گئے، بظاہر آپ کو کوئی فرق نہ ملا، کام بھی ویسا ہی ہے، بیماری بھی ویسی ہے، سب کچھ ویسا ہے، گھر بھی ویسا ہی ہے، مگر یہ تو سوچو کہ وہاں 3 دن 72 گھنٹے کم و بیش 15 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہو، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو نماز کی دعوت دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہو۔ اور کیا عجب کہ دعا تو کسی حال، دعا تو قبولیت سے خالی نہیں ہے نا، قبول تو ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے علامت جدا جدا ہے۔ کیا عجب کہ وہ دن جن دنوں میں آپ قافلے میں تھے، ایک اور مصیبت آ رہی تھی، قافلے کی برکت سے وہ مصیبت ہی ٹل گئی۔ ایک مصیبت آ پڑی تھی، دوسری پیچھے ہی تھی کہ آپ نے قافلے کی نیت کی اور قافلے میں جا کے دعا کی کہ دعا بلا کو روکتی ہے، بلا کا راستہ دعا روکتی ہے۔ آپ نے دعا کی، بلا کس کو نظر آتی ہے؟ بلا کس کو نظر آتی ہے؟ بلا اتر رہی تھی، بلا آ رہی تھی، دعا گئی اور بلا کا مقابلہ کیا اور دعا بلا سے جیت گئی، بلا نہیں آئی، آپ نے دعا کی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ہر 30 دن میں 3 دن لازمی مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا۔ مدنی انعامات پر عمل کی بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ قافلوں میں سفر کرنے سے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو صبر کی نعمت نصیب ہوگی، کہ صبر اور صبر اور وہ مدنی پھول جو وزیر نے بادشاہ کو دیا، یہ وقت گزر جائے گا کہ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکوہ شکایت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔